السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج جو تذکرہ ہوگا وہ درود شریف کے بارے میں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ جو سل کا ترجمہ ہے نا، یہ اللہم صلی علی، یہ جو سل کا ترجمہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ برکت اور رحمت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، برکت خود عربی کا لفظ ہے، رحمت خود عربی کا لفظ ہے۔ تو سل کا مطلب کیا ہے؟ آپ قرآن کھول کے دیکھیں، جہاں پہ بھی یہ مادہ نظر آتا ہے نا، سواد اور لام کا، وہاں پہ آپ کو حرارت محسوس ہوتی ہے، یا تو آگ کا کانسیپٹ ہے یا حرارت ہے، یعنی کہ تقویت، جسے ہم کہیں تقویت، طاقت، کیونکہ حرارت کیا دیتی ہے؟ زندگی دیتی ہے۔ جیسے سورج کی جو حرارت ہے اس سے سارے پودے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت دے، تقویت دے، حرارت دے۔ صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نے دعا مانگی کہ طاقت اور تقویت اور اپنی طرف سے جو بھی اللہ تعالیٰ پازیٹیوٹی ہے وہ دیں، لیکن اب دیکھیں، بات سنیں، آل رسول کا یہاں پہ تذکرہ کیوں ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو ایک تھوڑی سی تدبر کرنا چاہیے۔ اے رب طاقت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ ہم جس وقت میں زندہ ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے۔ حضرت عیسیٰ کا وقت آپ سے پہلے تھا، حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ کا وقت تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ گھڑیاں گزر رہی ہیں، یہ ساری قیامت تک کی گھڑیاں جو ہیں نا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑیاں ہیں، ان کی امت کی گھڑیاں ہیں۔ اس وقت روحانی جو سارا سلسلہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا، تو آل محمد کا کیا کردار ہے اس میں؟ دیکھیں، بات سنیں۔ ایک سائڈ پر حضرت ابراہیم کے بعد بہت سارے نبی، ان کی ان گنت نبی ہیں، اور ایک سائڈ پہ حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل ہیں، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ تین ہے، صرف تین، اور وہاں پہ بہت بڑا سلسلہ ہے انبیاء کا، اور انبیاء کا یہ سارا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے۔ کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ 1443 سال پہلے جو کچھ ہوا، اب کوئی نبی پیغمبر، اب کس کے پاس ہے ساری روحانی حیثیت؟ اس وقت دنیا میں کس کے پاس ہے؟ وہ ہے آل محمد۔ دیکھیں، بات سنیں، آل محمد اس وقت روحانی حیثیت کیوں رکھتی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ جب دیکھیں، بات سنیں، جبل طور اور جبل نور میں فرق ہوتا ہے۔ جبل طور وہ پہاڑ ہے جس پہ جب تجلی کا نزول ہوا تو وہ راکھ ہو گیا، وہ جل گیا، وہ سہ نہ سکا، وہ برداشت نہ کر سکا۔ اور جبل نور پہ جب تجلی آئی، جب قرآن پاک نازل ہوا، تو جبل نور نے اس کو اپنے اندر سمو لیا۔ نور ہمیشہ نور پہ نازل ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں، رسول اللہ نے 3 دفعہ کہا تھا، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو فرشتے نے، جبرائیل علیہ السلام نے ان کو دبایا تھا۔ دیکھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم جو ہے وہ لطافت سے بھرا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ مقدس نورانی فرشتے ہیں۔ تو جب فرشتہ کسی کو دبائے گا تو فرشتہ تو خود نور ہے، اور لے کے بھی وہ کلام پاک آ رہا ہے،
تو اس کے پاس دو نور ہیں، ایک اپنے جسم کا نور ہے، کلام کا نور ہے، تو نور کہاں پہ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں، کیونکہ قرآن قلب میں نازل ہوا۔ اچھا، قلب میں اگر نازل ہوا تو قلب میں ہوتا کیا ہے؟ قلب میں خون ہوتا ہے۔ اولاد میں کیا ہوتا ہے؟ اولاد میں بھی خون ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خون ابھی موجود ہے جس کے اندر قرآن ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ ہم اپنا ڈیٹا کہاں پہ رکھتے ہیں؟ ہارڈ ڈرائیو پہ رکھتے ہیں، یو ایس بی میں رکھ لیتے ہیں، سی ڈی ڈرائیو میں رکھ لیتے ہیں، فلیش میں رکھ لیتے ہیں، کسی بھی طریقے۔ اللہ اپنا ڈیٹا انفارمیشن کہاں پہ رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ساری انفارمیشن، اللہ تعالیٰ کے سارے کلمات جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور زندہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندگی ہی میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختص کر دیا آل محمد کے خون کو کہ اس میں وہ اپنا ڈیٹا انفارمیشن رکھے۔ دیکھیں، بات سنیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پہ لیٹے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمانتیں دے کے مدینہ چلے گئے، تو مجھے ایک بات بتائیں، وہ ایمانتیں کیا خالی مکہ کے لوگوں کے لیے تھیں یا 2021 کے لوگوں کے لیے بھی تھیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ 2021 ہم لوگوں کے لیے بھی کچھ ایمانتیں تھیں۔ وہ ایمانتیں حضرت علی کی اولاد میں بھی چلی، بی بی فاطمہ خاتون جنت کی اولاد میں بھی چلی۔ وہ ایمانتیں اس وقت خون میں ہیں۔ خون سمجھتے ہیں ہم؟ سیدوں کی وہ لڑی، دیکھیں سیدوں کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ 4-5 بھائی ہیں نا، تو چاروں کو تو جائیداد مل جاتی، کوئی ایک رہ جاتا ہے۔ وہ کیوں رہ جاتا ہے؟ وہ یا تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے، یا گم جاتا ہے، یا درویش بن جاتا ہے، یا فقیر بن جاتا ہے۔ اس کو وہ جائیداد سے دلچسپی نہیں لیتا، دنیا سے دلچسپی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت علم ہے۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم۔ وراثت چلتی رہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام کیا۔ سورۃ نمبر 33 کے اندر 33 نمبر کی آیت جو ہے نا، اگر آپ پڑھیں، اس میں عورتوں کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ احکامات فرماتے ہوئے نا، پردے کے احکامات فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو اہل بیت کو جو ہے وہ پاکیزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کہ ان کے اندر پاکیزگی رہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے خون میں رب کا کلام موجود ہے۔ قرآن تو نازل ہو چکا، ابھی خون میں کیا چیز ہے؟ خون میں اس قرآن کی تفسیر ہے۔ یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں نا، یہ باتیں آپ نے کبھی سنی نہیں ہوں گی۔ یہ وہ تفسیر ہے، یہ وہ چیز ہے، وہ انفارمیشن ہے جو عام انفارمیشن نہیں۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں، آپ کسی کتاب میں آپ نے نہیں پڑھی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی، اس کو اخذ کرنا، اپنے خون سے اخذ کر کے اپنی زبان پہ لے کے آنا، یہ کوئی بہت بڑا پروسیجر ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں، واسطے تو کسی بھی کام میں یہ ایک اور بہت بڑی چیز ہے، اس کا خاص پروسیجر ہے، وہ میں آپ کو کسی دن بتاؤں۔ اچھا، تو ہوا کیا کہ میں آپ یہ کہہ رہا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد نے ابھی کیا کرنا ہے؟ لیکن بات سنیں، دیگر ادیان ابھی پرورش پا رہے ہیں، دیگر ادیان ترقی کر رہے ہیں، مذاہب پھل پھول رہے ہیں، لیکن دین تو صرف اسلام ہے۔ تو جب فوج در فوج دین اسلام میں لوگ داخل ہوں گے تو اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ آل محمد کی ایفرٹ ہوگی۔ آل محمد کو کیا چاہیے؟ کہ وہ دین کے بارے میں بات کریں،
صرف درود شریف کو اگر آپ لے لیں نا، درود شریف ختم نبوت کے اوپر ایک بہت بڑا پیرا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یعنی کہ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اب رسپانسبلٹی کس کی ہے، ذمہ داری کس کی ہے؟ آل محمد کی، تو نبوت تو ختم ہو گئی نا، سمجھ آ گئی، یہ ختم نبوت ہے، آل محمد موجود ہے، اور آل محمد میں پیغمبر نہیں ہوں گے، امام ہوں گے، ٹھیک ہے نا، آل محمد میں کیا ہوگا؟ پیغمبر نہیں ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ اچھا بات سنیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوں گے، دنیا میں تو فساد اسی طرح ہیں، گناہ اسی طرح ہیں، بلکہ بڑھ گئے ہیں، تو یہ پیغمبروں کا وہ سلسلہ کیوں ختم ہو گیا؟ اس کی جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات حتمی کر دی ہے، میں اس بات سے آگے کوئی تبدیلی نہیں، آپ نے سنا ہوگا نا، میں نے اپنی حتمی بات کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حتمی کلام نازل کر دیا۔ جب آپ کوئی حتمی بات کہہ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا انتہائی کلام نہیں کہہ سکتا؟ اب جو سب کچھ ہے وہ قرآن پاک ہی ہے، اس کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں، اب صرف اس کتاب کے اندر سے آپ نے رمز نکالنے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا، رسول اللہ نے ہمیں فرمایا۔ یہ جو آپ نے حدیث سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے کہ غدیر خون والی حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان یہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات آپ نے یہ بھی کہا ہے ایک جگہ کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری سنت۔ لیکن بات سنیں، اب قرآن تو ایک کتاب ہے، اس کتاب کے ساتھ ایک بیان کرنے والا بھی تو ہو نا، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان کر دی، لیکن ابھی ایک چیز بیان کرنی باقی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقام محمود میں ابھی باقی ہے ملنا، مقام محمد تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کر لیا، لیکن مقام محمود ملنے کے اندر ابھی آل کے جو نیک اعمال ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے اس کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھی ایک طور پہ والدین کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہیں کہ پرورش اچھی کی تھی، میری بات سمجھے، وہ بھی مقام محمود میں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا کہ میں مقام محمود دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آل محمد پہ ابھی کام کر رہا ہے، آل محمد کو پاکیزہ رکھے ہوئے ہے، آل محمد کے خون کے اندر جو انفارمیشن ہے اس کی حفاظت کیے ہوئے ہے۔ میں کسی دن آپ کو بڑی گہرائی میں جا کے بتاؤں گا کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد میں کما کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے سنا ہوا کما کا مطلب کہتے ہیں بین ہی، یا اس جیسا، ویسے ہی، جیسے انگریزی میں سیم ٹو سیم کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت، جیسے کہ تو نے تقویت اور طاقت بخشی حضرت ابراہیم کو اور ان کی اولاد کو۔ لیکن بات سنیں، حضرت ابراہیم کی اولاد میں جب تقویت آئی تھی تو وہاں پہ تو موسیٰ کی لاٹھی بھی تھی، وہاں پہ تو عیسیٰ کا کلام بھی تھا، وہاں پہ تو کیا بولتے ہیں اس کو، چیسٹ آف ٹیسٹیمنی، جسے آپ کیا کہتے ہیں اس کو، صندوق تھا ایمانتوں والا، جو کہتے تھے کہ اب اس کا سورہ بقرہ میں تذکرہ موجود ہے کہ چیسٹ آف ٹیسٹیمنی جس کے پاس ہوگا، وہ صندوق ایمانتوں والا جس کے پاس ہوگا وہ جنگ جیت جائے گا۔
یہ ساری باتیں ابھی بیان ہونی ہیں، اور یہ اللہ رسول کے پاس ہیں. ان کو صرف دیکھیں، بات سنیں. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. حضرت موسیٰ کی لاٹھی میں ایک خصوصیت یہ تھی، کبھی وہ لاٹھی ہوتی تھی اور کبھی وہ سانپ بن جاتے تھے. اگر ایک لاٹھی ایسی ہے جو اپنی شکل تبدیل کر سکتی ہے، تو کیا وہ تیسری مرتبہ اپنی شکل تبدیل نہیں کر سکتی؟ وہ لاٹھی ابھی بھی موجود ہے، اور آل رسول کے پاس موجود ہے، اور وہ اس وقت ایک علم کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اس علم کو جاننے کے لیے آپ اگر لکھیں نا SCMANTICS، سیمینٹکس، اسے کہتے ہیں معانی کا علم. meaning, the study of meaning is called semantics. What I'm saying is مطالب کے معنی کو، اچھا یہ بات گہری ہو جائے گی، تو یہ بہت گہری ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے پورا وقت درکار ہوتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر، حضرت ابراہیم کی اولاد پر. یعنی کہ جو کچھ ادھر ہوا تھا نا، وہی کچھ ادھر ہونا ہے. لیکن ادھر تو انبیاء نے کیا ہے نا، ادھر تو انبیاء کا راستہ باندھ دینا، ادھر اولاد نے کرنا ہے. اچھا اولاد کیسے کرے گی؟ دیکھیں، ہر ایک چیز، جو نشانی حضرت اسحاق کی اولاد میں آئی ہے، وہ ساری نشانیاں آل رسول کے پاس آئیں گی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کہ اللہ نے ہمیں امت وسط کی امت بنایا. وسط کی امت کا مطلب کیا ہے؟ اس وسط کا مطلب درمیان ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ ساری چیزیں دوبارہ دیکھنی ہیں اس حال میں. یہ بڑی گہری باتیں میں بتا رہا ہوں. یہاں بہت عام باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، کوئی نہیں بیان کرے گا. اور پھر وہ جو نشانیاں آپ کو شاید نہیں معلوم کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے، کہ اللہ ہے. یہ قرآن پاک سے آپ دیکھیں، وہاں پہ تحریر ہے لکھی ہوئی. ہم بولتے ہیں آیت الکبریٰ. آیت کہتے ہیں نشانی کو، کبریٰ کہتے ہیں سب سے بڑی کو. ابھی اس کی نا، اس بیان کی جو ہے نا، کوشش میں کر رہا ہوں کہ دوسری قسط میں، کیونکہ وقت ایسا کم ہو جاتا ہے، وہ بات سب میں آگے چلتی نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم.